لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائی، رمضان کے جس مبارک مہینے کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سمیت ہم پر سایہ ڈال چکا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ بلند مرتبے والے، ہم سے زیادہ عبادتیں کرنے والے، ہم سے زیادہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہی ان کو اپنی رحمت میں بلا لیا. تو ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ اپنی زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ عطا فرمایا. پھر احسان بالائے احسان، نعمت کے اوپر دوسری نعمت یہ کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں صحت و عافیت اور قوت و طاقت، تندرستی اور سلامتی اور ایمان و اسلام جیسی نعمتیں عطا فرمائیں. ورنہ وبا کے اس ماحول میں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے کو تو انہوں نے پا لیا اپنی زندگی میں مگر وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ وہ روزے، تراویح، تلاوت، اذکار اور دوسرے نیک اعمال
چاہتے ہیں مگر ان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ استعداد باقی نہیں رہی کہ وہ اس مبارک مہینے کے انوار اور برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ایک نعمت تو یہ کہ زندگی میں رمضان عطا فرمایا، دوسری نعمت یہ کہ رمضان صحت و تندرستی کی حالت میں عطا فرمایا، اور پھر تیسری نعمت یہ کہ رمضان کی وہ ساری رحمتوں اور برکتوں کو باقی رکھا جو رحمتیں اور برکتیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کی جانب سے کسی نعمت کی ناقدری ہوتی اور جب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا، فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہمارے گلے میں، ہمارے آواز میں وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی کہ جس کے ذریعے سے بہت دور دور تک آواز پہنچا سکتے تھے، مگر جب سے مائک کا، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ آیا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس قوت میں، قوت گویائی میں، بولنے کی طاقت میں کمی آنے لگی۔ اب اتنی زور و شور کے ساتھ، جتنی قوت کے ساتھ پہلے لوگ آواز لگایا کرتے تھے، وہ قوت ہمارے گلوں میں، ہمارے آواز میں نہیں رہی۔ اسی طرح پہلے کسی زمانے میں لوگ کئی کئی میلوں تک پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت، طاقت عطا کی تھی ان کے پیروں میں کہ دور دور تک چلتے تھے مگر تھکن نہیں لگتی تھی۔ ہمارے ایک رفیق محترم ہیں، وہ حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی خدمت میں وقت لے کر کے پہنچے اور بہت سی باتوں کے مذاکرے کیے ان سے، تو فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیولا سے جمبوسر تقریباً 22 سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور ابھی بھی راستہ اتنا زیادہ پختہ، پکا اور امن والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ ابھی کے زمانے میں اتنا لمبا فاصلہ اور سڑکیں اور راستے پکے نہیں ہیں، تو اس زمانے میں جب دیولا سے جمبوسر آپ جاتے تھے تو کوئی بیل گاڑی میں یا ایسی کوئی سواری میں سوار ہوتے ہوں گے، کیسے جاتے تھے؟ اس لیے کہ لمبا فاصلہ ہے۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ نہیں، میں دیولا سے جمبوسر پیدل جاتا تھا، پاؤں میں وہ طاقت تھی، جب سے سواریاں آئی اب پیروں کی وہ قوت اور طاقت میں کمی آنے لگی۔ چنانچہ کسی زمانے میں گھوڑے، اونٹ اور دوسری سواریاں عرب میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی اور اسی سے ریگستان کا سفر ہوا کرتا تھا، مگر آج وہاں کے علاقے میں جا کر دیکھیں تو یہ سواریاں کم ہوتی جا رہی ہے اور صرف زینت کے لیے اور نمائش کے لیے باقی رہ چکی ہے۔ انسانوں نے جس نعمت کی قدردانی کی اور جس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا، اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اس نعمت کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اس میں کمی کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر رمضان کی دولت، رمضان کی نعمت ایسی ہے کہ ہم ناقدری کرتے جا رہے ہیں، اس کا صحیح استعمال
رحمتیں وہی برکتیں باقی رکھی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ہم میں سے ہر ایک اب خود اپنا جائزہ اپنے دل سے پوچھے، کتنے رمضان ہم پر گزر گئے، کسی کی 20 سال کی، کسی کی 40 سال کی، کسی کی 60 سال کی، کسی کی کتنی عمر گزر گئی، اور کتنے رمضان اس میں آئے، اور کتنی عبادتیں ہم نے کی، اور کتنا وصول کیا ہم نے اس کو۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو چھین لیتے، مگر اس پروردگار کا کرم، اس رب ذوالجلال کا احسان کہ آج بھی اس نے وہی رحمتیں اور برکتیں باقی رکھی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اس مہینے میں جتنی عبادتیں کرتے تھے، جتنے مجاہدے اٹھاتے تھے، جتنی مشقتیں برداشت کرتے تھے، حضرت شیخ الہند کا معمول، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا معمول، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کا معمول، رمضان کے متعلق ہم پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کو کیسے وصول کرتے تھے۔ تو رمضان میں زیادہ عبادتیں کرنے والے، زیادہ اعمال کرنے والے تو چلے گئے قبروں میں، وہ تو باقی نہیں رہے، مگر رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان کی جو رحمتیں ہیں، وہ آج بھی باقی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ جب تک اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کو اور عظمت کو ہم نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی حقیقت کو اور اس کی قدر و قیمت اور عظمت کو پہچاننا ضروری ہے۔ حیدرآباد کا ایک بادشاہ گزرا ہے، میر محبوب علی خان۔ اس کا یہ معمول تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ رات کے وقت میں اپنے سر پر بڑا رومال ڈال کر کے رعایا کی خبرگیری کے لیے نکلتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حکایات صحابہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ رات کو بھیس بدل کر کے نکلتے تھے لوگوں کی خبرگیری کے لیے۔ تو اس زمانے میں حیدرآباد میں ایک سواری تھی جس کو جھٹکا کہتے تھے۔ وہ ایک دبلا پتلا مریل گھوڑا ہوتا تھا اور اس کے پیچھے کچھ 2-4 آدمی سوار ہوتے تھے اور پھر سفر کرتے تھے۔ تو بادشاہ اپنے سر پر بڑا بڑا رومال ڈال کر کے اس سواری میں جھٹکے میں بیٹھ گئے۔ اب وہ مزدور جھٹکا چلانے والا، سواری چلانے والا اس سے باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ پوچھ رہا ہے کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے؟ تو وہ سواری پر سوار ہونے والا، جھٹکا چلانے والا کہہ رہا ہے کیا حال پوچھتے ہو؟ میر محبوب علی خان، بادشاہ کے یہاں تو فلاں عورت جاتی ہے، بادشاہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ایسا کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بادشاہ کے بارے میں ادھر ادھر کی ساری باتیں بول رہا ہے اور بادشاہ ہے کہ اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ اچانک بادشاہ کو ضرورت پیش آئی بیڑی پینے کی، تو اس نے جھٹکا چلانے والے سے کہا کہ بھیا ذرا ماچس دے سکتے ہیں؟ تو اس جھٹکے والے نے ماچس دی اور اس کو روشن کیا بیڑی جلانے کے لیے۔ جیسے ہی ماچس جلائی اور اس کی روشنی بادشاہ کے چہرے پر پڑی تو وہ جھٹکا چلانے والا تھرتھرانے لگا، کانپنے لگا اور اس کے منہ میں سے جھاگ نکلنے لگا۔ کیا ہوا؟
وہی دو ہاتھ، وہی دو پاؤں، وہی جسم جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اب تو کچھ نہیں تھا، اور اب اچانک میں کانپنے لگا، اچانک میں منہ سے جھاگ آنے لگا، یہاں تک کہ سواری کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہی جسم تھا، مگر اس جھٹکے نے سواری چلانے والے نے پہچان لیا کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ میر محبوب علی خان بیٹھا ہوا۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آج ہماری مثال، ہماری اور آپ کی مثال یہ جھٹکا چلانے والے، یہ سواری چلانے والے کی طرح ہے، اور رمضان کے مہینے کی مثال اس میر محبوب علی خان کی سی ہے۔ ہم نے ابھی تک پہچانا ہی نہیں کہ رمضان کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا انوار اور کیا برکات رکھے ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت نے پچھلی ساری زندگی کے انقلاب اور تبدیلی کا موقع رمضان کی شکل میں ہم کو دیا ہے۔ اپنی ساری خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں پر عفو و درگزر کی قلم چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا موقع دیا ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں یہ بھوکے پیاسے رہنا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم سمجھ لیں۔ یہ روزے جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں ملے ہیں، یہ بھوک پیاس کی حالت میں ہمیں دشوار نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے بندوں کو جن الفاظ میں خطاب کیا ہے، کتنا پیارا، کتنا نرالا انداز۔ سب سے پہلے تو ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک تو کسی بچے کو نام سے پکارا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس بچے کو محبت اور شفقت کی نسبت کے ساتھ پکارا جائے۔ جیسے کسی سے کہا جائے اے زید، اے عمر، اے خالد، یہ نام لے کر پکارا جائے، اور کسی کو پکارا جائے اے میرے پیارے بیٹے، تو اس پیارے بیٹے میں جو شفقت ہے، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا میں یہی پیار بھرا انداز رکھا ہے کہ ہمیں ایمان کی نسبت کے ساتھ پیاری اور محبت والی اور شفقت والی نسبت کے ساتھ پکارا ہے۔ پھر آگے علماء فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس نسبت کے ساتھ پکار کر کے یہ فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ صرف ہم نہیں رکھتے روزے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں، جتنی امتیں آئی ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ جب ایک عمل سب کر رہے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، کہاوت ہے فارسی کی، مرگ انبوہ جشن میدہ ہے، کہ ایک گروہ، ایک جماعت کی میت یہ جشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب بہت سارے جنازے ایک ساتھ نکل رہے ہو تو بجائے ماتم کے جشن کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی کام سب کر رہے ہیں تو اس میں خفت، اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کے روزے سب نے رکھے تو ہم بھی رکھتے ہیں، ہمارے لیے آسان ہے۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا لعلکم تتقون، جب فائدہ سامنے ہوگا عمل کرنا آسان ہوگا۔ روزے کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو
کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے اور فضول باتوں سے، بیکار باتوں سے بچایا جائے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے صدقات، خیرات کیے جائے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے۔ دل و دماغ کا روزہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین پیدا کیا جائے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ان قدموں کو مسجد کی طرف کثرت سے چلایا جائے، نیک اعمال کی جانب کثرت سے لے جایا جائے، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچایا جائے۔ یہ روزے کا مقصد ہے جس کو قرآن لعلکم تتقون کہہ کر کے بیان کر رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ماحول بدل گیا، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ پہلے زمانے میں لوگ نیکیاں کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، آج کہاں ایسا زمانہ ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نہیں بدلا، ہماری زبان کے بول بدل گئے۔ زمانہ نہیں بدلا، ہمارے ہاتھوں پیروں کے کرتوت بدل گئے۔ زمانہ نہیں بدلا، ہمارے دل و دماغ کی سوچ بدل گئی۔ اگر ہم خود اپنی زبانوں سے نکلنے والے بول، اپنے ہاتھوں پیروں سے صادر ہونے والے اعمال، اپنے دل و دماغ کی سوچ کو بدل دے، ہر شخص اپنی اصلاح کی اور اپنے اندر سدھارا پیدا کرنے کی فکر پیدا کرتا چلا جائے تو ماحول اور زمانہ خود بخود بدل جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں جو مشہور روایت ہے اس کی تشریح یہی نقل کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کے نیک بندے نیکیوں میں، تلاوت میں، نوافل میں، اذکار میں، استغفار میں، دعاؤں میں اور ہر اچھے کاموں میں اضافہ کر دیتے ہیں، زیادتی کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو بندے گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، یا وہ بندے جو نیکیاں زیادہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک فکر، ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی نیک اعمال کی جانب آگے بڑھیں۔ جب نیک اعمال کی عمومی فضا بن جاتی ہے تو یہ نیک اعمال ہمیں لے جانے والے ہیں جنت کی طرف۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں کے، نافرمانیوں کے راستے کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور سرکش شیاطین کو قید کر لیا گیا۔ گناہوں کے کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں، نیکیوں کے کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں، وہ رکاوٹیں ختم کر دی گئی۔ دو بڑے دشمن ہیں انسان کے، ایک نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کی دشمنی سے دفاع اور بچاؤ کیسے ہوگا؟ تو شیاطین کو تو قید کر لیا گیا اور نفس کی دشمنی سے حفاظت کے لیے روزہ دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی جانور، گھوڑا وغیرہ سرکش ہو جاتا ہے تو اس کی سرکشی، اس کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے دو کام کیے جاتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، اس کا دانا پانی روک دیا جاتا ہے۔ جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو بہت زیادہ تھکایا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، اس سے بھی اس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی عبادت ہم کو دی تاکہ بھوکا پیاسا رہ کر کے نفس کی سرکشی کو ختم کیا جائے۔ نفس جو شہوتوں کی جانب، گناہوں کی جانب چل رہا تھا، اس کی شہوت کو دبا کر کے اس کے اندر نیکیوں کا جو مادہ ہے، فرشتوں کی جیسی جو صفت ہے، اس کو غالب کر دیا جاوے، اس کو اونچا اور بلند کر دیا جاوے۔ اس نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور پھر زیادہ تھکانے کے لیے 20 رکعت تراویح روزانہ دی کہ اب یہ بھوکا پیاسا بھی رہے گا اور تھکے گا تو پھر گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچے گا۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی جیسے نیک اعمال کی جانب چلنا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچانا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ جو جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیوں؟ بھوکا پیاسا رہا مگر جو حقیقی مقصد تھا اس کو حاصل نہیں کیا۔ تو صرف بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم بھوک پیاس کی حالت میں اپنے آپ کو نافرمانیوں سے نہ بچائیں۔ بہت سی قومیں ہیں جو بھوکی پیاسی رہ کر کے طرح طرح کے مجاہدے کرتی ہیں۔ یہ سادھو سنت وغیرہ نکل جاتے ہیں، نہ گھر بار، نہ بیوی بچے، نہ نکاح، نہ شادی، کچھ نہیں، مگر اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، مگر اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتلایا تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ تو پھر وہی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے راتوں کو جاگنے والے جن کو بیدار رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رات بھر جاگتے رہے، جاگنے کی رات، مگر بیٹھ کر کے مجلس جمائے ہوئے ہیں اور کسی کے تذکرے چل رہے ہیں، اس پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، بہتان لگائے جا رہے ہیں اور غیبتیں کی جا رہی ہے اور چغل خوریاں کی جا رہی ہے، ادھر سے ادھر کی باتیں کہی جا رہی ہے، تو جاگتے رہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے لعلکم تتقون، روزے کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ہم تقوی پیدا کریں، اپنی زندگی میں حرام کاموں سے بچنے کی استعداد پیدا کریں۔ ایک مہینہ حرام کاموں سے بچانے کی مشق کرتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت پورا سال ہمیں حرام کاموں سے، نافرمانیوں سے، سود سے، رشوت سے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچاتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ایک کام تو نیک اعمال کی جانب بڑھنا، دعاؤں کی جانب، تلاوت کی جانب، اذکار کی جانب، جیسے تہجد کے وقت میں اعلان ہوتا ہے کون ہے مانگنے والا، کون ہے مغفرت کا چاہنے والا، کون ہے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا، اپنے
لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی بستی والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اور اس کے ساتھ تلاوت، ذکر، یہ سارے اعمال کرنا ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ نیکیوں کی حفاظت یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچانا ہے، تاکہ یہ نیک اعمال محفوظ رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کرتے چلے جاویں، ایک جانب نیکیوں کا ایسی ہم نے لگایا ہوا ہو اور دوسری جانب گناہوں کے دروازے اور نافرمانیوں کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہو، تو ان نیکیوں کا جو اثر، اس کی جو ٹھنڈک حاصل ہونے والی تھی، وہ ان گناہوں کے اور نافرمانیوں کے راستے سے باہر چلی جائے۔ اس لیے ان نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کہ ان نیکیوں کے قبول ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ اعمال کے کرنے سے زیادہ اعمال کی قبولیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ قرآن نے یہ صفت بیان کی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو بہت کم لیٹتے ہیں، بہت کم وقت سوتے ہیں، اور پھر سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی گناہ کر لیا، چوری کی، زنا کیا؟ نہیں، رات بھر نیکیاں کی، مگر ان نیکیوں کی قبولیت کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ نیکیوں کے کرنے کے بعد نیکیوں کی قبولیت کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ رات کو کرتے ہیں جو کچھ اعمال کے کرتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اپنے پروردگار کے یہاں لوٹنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس کا کیا مطلب؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں اَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرَقُونَ وَيَزْنُونَ، جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، پھر ان کے دل ڈرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے مراد چوری کرنے والے، گناہ کرنے والے نہیں ہیں جو گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہو، بلکہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں ہم الذین یصومون ویتصدقون ویصلون، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقات خیرات کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، کہ جو نیک کاموں کی جانب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو روزہ، صدقات، خیرات، سارے اعمال کیے، پھر ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، کہیں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول بھی کریں گے یا نہیں۔
قبولیت کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ بتلا کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں بغداد میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی آدھی دنیا پر سلطنت تھی، حکومت تھی، اور بڑا انصاف کرنے والا بادشاہ بھی تھا۔ اس وقت میں وہاں ایک گاؤں، ایک دیہات تھا چھوٹا سا، اس میں ایک دیہاتی گاؤں کے رہنے والے نے یہ سوچا کہ بادشاہ سے میں ملاقات کروں، تو بادشاہ سے ملاقات کے لیے نکلا، مگر نکلنے سے پہلے سوچا کہ کچھ تحفہ ہدیہ لے جاؤں۔ اب بادشاہ کے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، مگر چھوٹے آدمی کا ہدیہ قبول کر لے، یہ اس بادشاہ کے یہاں قرب کی بات ہے۔ اب ہدیہ تحفہ لے جائے تو کیا لے جائے؟ تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا لے جاؤں بادشاہ کے پاس۔ بیوی نے کہا بادشاہ کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، کس چیز کی کمی؟ سونا چاندی زیورات سواریاں سب کچھ ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کے قریب میں جو نہر پڑتی ہے، اس نہر کا پانی بہت میٹھا اور صاف شفاف ہے، بھلا بادشاہ کو ایسا پانی کہاں ملے گا؟ یہ پانی مٹکے میں بھر کر لے جاؤ۔ اس کو بیوی کی بات سمجھ میں آ گئی، بیوی کی بات تو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پانی بھر لیا مٹکے میں اور اب چلنے لگا۔ اب دور دراز کا سفر اور آج کی طرح کی سواریاں نہیں، اب ریگستان سے گزر رہا ہے اور غبار اڑ رہا ہے اور مٹکے کے اوپر جم رہا ہے اور اس مٹکے کا ڈھکن بند ہے اور اندر اندر اس کے ذرات جا رہے ہیں اور اندر ہی اندر وہ پانی سڑ رہا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے ہوتے ہوتے بادشاہ کے یہاں پہنچ گیا، بادشاہ سے ملاقات کی اور کہا کہ جناب عالی، آپ کے لیے ایک تحفہ، ایک نذرانہ لایا ہوں چھوٹا سا، قبول کر لیجیے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تحفہ ہے؟ کہا میں گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، میرے پاس کیا تحفہ ہوگا؟ ہمارے یہاں نہر ہے، اس کا صاف شفاف پانی ہے جو آپ کے یہاں نہیں ملتا ہے، اسی کو لے کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے عاملوں کو، غلاموں کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہ مٹکا قبول کر لیا جائے اور اس کو کھولو۔ جیسے ہی اس کو کھولا اس میں سے بدبو آ گئی اور وہ پانی سڑا ہوا اندر سے پورا کمرہ بدبودار ہو رہا۔ بادشاہ نے کہا اس کو ڈھانپ دیا جائے اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو بہت سارے دراہیم دنانیر دے کر کے روانہ کیا جائے اور دراہیم دنانیر دے کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلا جائے اور ہمارے یہاں راستے میں جو دریا پڑتا ہے، دریائے دجلہ، وہاں سے اس کو گزارا جائے، وہاں سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ چنانچہ غلام گئے اس کو چھوڑنے کے لیے اور دریائے دجلہ تک چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تھا وہ دیہاتی کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے یہاں کا مشہور دریا ہے، دریائے دجلہ، اس کا پانی بہت مشہور ہے، بہت صاف شفاف میٹھا۔ جیسے ہی اس دیہاتی نے ایک گھونٹ اس کو اٹھا کر کے پیا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے بادشاہ کو کیا دے دیا، کیا یہاں کا صاف شفاف میٹھا پانی اور کہاں ہماری وہ کھاری نہر کا پانی، اس کے مقابلے میں اس کی کیا قیمت؟ پھر اس کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ بادشاہ نے اس کو قبول بھی کر لیا اور مزید یہ کہ اس پر انعام بھی عطا کیا، دراہیم و دنانیر بھی دیے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثال دے کر کے بتلاتے ہیں کہ ہمارے روزوں کی مثال، ہماری تراویح، ہماری تلاوت، ہمارے اذکار، ہمارے اعمال کی
परवरदिगार वो अहकमुल हाकिमीन, वो बादशाहों का बादशाह उसको कबूल कर लेता है। ये उसका बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। हम हर वक्त दुआ करें, परवरदिगार हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारी तरावीह ऐसी नहीं है जिसको तेरी बारगाह में पेश किया जावे, जैसी टूटी फूटी हमसे हो रही है तू उसको कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस मुबारक महीने की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सारे अमाल को, हमारे रोज़ो तरावीह तिलावत और हर अच्छे कामों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल